السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ عیسائی نے بتایا، اگر آپ میری جان بخشی کریں گے تو میں کل حالات آپ کو بتا دوں گا۔ سرور کہنے لگے، مجھے جان بخشی کا اختیار نہیں ہے، تم میرے ساتھ فسطاط چلو، تمہیں امیر ہی امان دے سکتے ہیں۔ مسلمان اپنے گورنروں اور فوجی سپہ سالاروں کو امیر کہا کرتے تھے۔ عیسائی نے کہا، چلیے تو مجھے امیر ہی کی خدمت میں لے چلیے۔ سرور نے کہا، چلو۔ چنانچہ سرور اس عیسائی جاسوس کو ساتھ لے کر فسطاط کی طرف روانہ ہو گئے۔ سرور عیسائی جاسوس کو ساتھ لے کر فسطاط کی جانب چل پڑے تھے، چونکہ انہیں افریقی کی زبانی یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ عیسائی بادشاہ مسلمانوں پر جلد سے جلد حملہ کرنے کی فکر میں ہے اور چاہتا ہے کہ مسلمان غافل رہیں اور وہ اچانک مصر پر حملہ کر دے۔ اس لیے انہوں نے تیزی سے چلنا اور عجلت سے منزلیں طے کرنا شروع کر دی تھیں۔ آخر مراحل طے کرنے کے بعد وہ فسطاط میں داخل ہوئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عیسائی جاسوس نے اس اسلامی شہر کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ شہر کے ایک منزلہ مکان، کشادہ سڑکیں اور اونچی اونچی مساجد دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ عیسائی بستیوں میں کئی منزلوں کے مکان ہوتے تھے، سڑکیں تنگ اور آبادی گنجان ہوتی تھی۔ اس جاسوس کا خیال تھا کہ مسلمان گورنر بھی اسی شان و شوکت سے رہتا ہوگا کہ جس کر و فر سے عیسائی گورنر یا باجگزار حکمران رہتے تھے۔ ان کا عالیشان قصر ہوگا، قصر پر پہرا لگا ہوگا، پہرے داروں کے ذریعے سے اطلاع کرانی ہوگی۔ لیکن جب سرور اسے ایک معمولی مکان پر لے کر پہنچے جو نہ عالیشان تھا، نہ اس میں ڈیوڑی تھی، نہ دروازے پر کوئی پہرے دار تھا، تو اسے نہایت حیرت ہوئی۔ اس نے رفع استعجاب کے لیے دریافت کیا، کیا تمہارے گورنر کا یہی مکان ہے؟ سرور نے جواب دیا، ہاں۔ جاسوس کہنے لگا، کوئی پہرے دار نہیں رہتا؟ سرور کہنے لگے، نہیں، ہمارے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، خلیفہ سوم کا یہی حکم ہے کہ کسی گورنر یا افسر کے نہ عالیشان محلات ہوں اور نہ مکانوں پر پہرا ہو، تاکہ فریاد رسوں کو ان کے پاس پہنچنے میں دقت نہ ہو، ہر شخص ہر وقت ان سے مل سکے۔ یہی دستور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا۔ جاسوس کہنے لگا، تم لوگوں کی سادہ معاشرت قابل رشک ہے۔ اب سرور نے گورنر کے مکان پر کھڑے ہو کر اس طرح آواز دی جیسے کوئی عام آدمی بلاتا ہے۔ انہوں نے کہا، یا امیر۔ فوراً ہی عبداللہ بن سعد جو مصر کے گورنر تھے مکان سے باہر آئے اور آتے ہی سرور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ سرور نے سلام کا جواب دیا۔ عبداللہ نے دریافت کیا، کیا تم مدینہ منورہ سے آ رہے ہو؟ سرور نے جواب دیا، ہاں۔ عبداللہ کہنے لگے، ذرا توقف کرو۔ وہ فوراً اندر گئے اور ایک کمبل لا کر مکان کے سامنے چبوترے پر بچھا دیا اور سرور اور عیسائی کو اس پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عیسائی یہ سمجھا کہ شاید وہ اسلامی گورنر کے کوئی غلام ہیں۔ وہ اور سرور دونوں بیٹھ گئے، ان کے پاس ہی عبداللہ بھی بیٹھ گئے۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ ان کا غلام آ گیا۔ حضرت عبداللہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اے غلام، اعلان کر رہا ہو کہ لوگ میرے پاس جمع ہو جائیں۔ غلام یہ سن کر چلا گیا۔ اب عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ عیسائی کون ہے؟ سرور نے جواب دیا، یہ افریقہ کے بادشاہ جرجیر کا ایک جاسوس ہے۔ عبداللہ نے کہا، تم نے اسے کہاں گرفتار کیا؟ سرور نے وہ تمام واقعہ کہہ سنایا جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ عبداللہ نے افسوس کرتے ہوئے کہا، افسوس ہے کہ عیسائی جاسوس مصر میں گئے اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ یقیناً جرجیر ہماری نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سرور کہنے لگے، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اب عیسائی نے سمجھ لیا کہ جس ہستی کو وہ غلام سمجھے ہوئے تھا وہ ہی اسلامی گورنر تھے۔ وہ انہیں سادہ لباس میں معمولی آدمیوں کی طرح کام کرتے دیکھ کر نہایت حیران ہوا۔ سچ ہے کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں جہاں اور خصوصیتیں تھیں، وہاں یہ بات بھی تھی کہ وہ عام آدمیوں کی طرح نہایت سادگی سے رہتے تھے اور کسی کام کو خود کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے۔ جب سے مسلمانوں نے غیر قوموں کی دیکھا دیکھی تکلف اختیار کیا، شان سے رہنے لگے، اسی وقت سے ان میں کاہلی اور عیش پرستی کی خو پیدا ہو گئی اور جوہر شجاعت جاتا رہا۔ جفاکشی مفقود ہو گئی اور دنیا طلبی نے انہیں مذہب سے دور جا پھینکا۔ آج بھی جب مسلمانوں کی اقتصادی حالت انتہائی پستی کو پہنچ گئی ہے، افلاس و فلاکت نے ان کا کچومر نکال دیا ہے، وہ شاہانہ ٹھاٹ کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ گھر میں چاہے چوہے قلا بازیاں کھا رہے ہوں، اپنے اور بچوں کے کھانے کو ایک دانہ نہ ہو، لیکن محنت مزدوری کرنا کسر شان سمجھتے ہیں۔ قرض لے کر اچھے کپڑے بناتے ہیں اور جب قرض ادا نہیں ہوتا تو قرض خواہ کی سختیاں، ذلت اور شرمناک دھمکیاں برداشت کرتے ہیں۔ آخر میں دیوانی کے جیل خانے میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کی غیبت سے ان کے بچے بھوک سے بلک بلک کر مر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی اور وہ سادہ معاشرت اختیار نہیں کرتے جو ان کی قوم کا ترہ امتیاز تھا۔ کاش مسلمان تکلف کی منحوس عادت کو چھوڑ کر سادگی اختیار کر لیں، جیسے موٹے کپڑے خلفائے راشدین اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنتے تھے خود بھی پہننے لگیں، اور جیسے وہ جفاکش تھے ایسے خود بھی ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو تو ان کی بہت سی تکالیف دور ہو جائیں۔ غرض عیسائی جاسوس مسلمان گورنر کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اب مسلمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔
معززین شہر جوق در جوق آ کر سلام کر کے بیٹھتے جاتے تھے۔ جتنے مسلمان بھی آئے نہایت سادہ مگر سفید لباس پہنے ہوئے تھے، سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ مسلمان آ کر نہایت خاموشی سے بیٹھتے جاتے تھے۔ جب قریب وہ سب لوگ آ گئے جنہیں بلانا مقصود تھا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عیسائی جاسوس سے مخاطب ہو کر کہا، عیسائی برادر، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ایک مسلمان پر اس لیے حملہ کیا کہ تم اسے مار ڈالو یا گرفتار کر کے افریقہ لے جاؤ۔ تمہارے اس جرم کی سزا نہایت سنگین ہے، لیکن میں تمہیں معاف کر دوں گا بشرطے کہ تم میرے سوالوں کا صحیح جواب دو گے۔ جاسوس نے کہا، جو بات مجھے معلوم ہوگی حضور کو ضرور بتا دوں گا۔ عبداللہ کہنے لگے، دیکھو حضور، عالی جا، ذرا نواز اور اسی قسم کے دوسرے الفاظ خوش آمدانہ ہیں۔ ہم مسلمان نہ ان الفاظ کو بولتے ہیں، نہ اچھا سمجھتے ہیں، نہ چاہتے ہیں کہ خوددار انسان انہیں استعمال کرے، اس لیے کہ وہ شخص ان الفاظ کو بولتا ہے اس کا جذبہ خودداری اور اس کے ضمیر کی آواز دونوں معدوم ہو جاتے ہیں، اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور وہ ملک فروشی کرنے لگتا ہے۔ ایسے الفاظ میرے سامنے نہ بولو۔ جاسوس کہنے لگا، بہت اچھا۔ عبداللہ کہنے لگے، کیا تمہارا بادشاہ جرجیر مصر پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے؟ جاسوس نے بتایا، جی ہاں، اس نے 1 لاکھ سے زیادہ لشکر بھی فراہم کر لیا ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، اور افریقہ کے تمام باج گزار بھی اس کے ساتھ ہیں؟ جاسوس کہنے لگا، جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جرجیر کی ایک بیٹی ہے، نہایت خوبرو اور بڑی حسین ہے، اس کا نام شہزادی ہیلن ہے۔ قریب تمام شہزادے اور حکمران اس پر مرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ بادشاہ کے مقربوں میں داخل ہو کر اس کو خوش کر کے شہزادی ہیلن سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ عبداللہ پوچھنے لگے، عجب بات ہے، گویا شہزادی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ جاسوس کہنے لگا، وہ چاند کا ٹکڑا ہے، آسمان کی پری ہے، جنت کی حور ہے، حسن کی ملکہ ہے۔ قدرت نے اسے اس قدر دلکش چہرہ عطا فرمایا ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حسن و جمال کے ساتھ ساتھ وہ بہادر بھی ہے، وہ جب میدان جنگ میں اترتی ہے تو اچھے بہادروں کے حوصلے پست کر دیتی ہے۔ عبداللہ فرمانے لگے، شاید جرجیر کو اپنی پری جمال بہادر بیٹی پر ناز ہے۔ جاسوس کہنے لگا، بہت بڑا ناز، ہیلن جس شخص کو جو حکم دیتی ہے فوراً اس کی تعمیل کی جاتی ہے۔ عبداللہ فرمانے لگے، افریقہ کے سرحدی باج گزاروں نے بھی لڑائی کی تیاریاں مکمل کر لی ہوں گی۔ جاسوس نے جواب دیا، ہر قلعے دار نے قلعے کو مضبوط کر لیا ہے، فوجیں بڑھا لی ہیں اور کیل کانٹے سے لیس ہو گیا ہے۔ تجویز یہ ہے کہ جب جرجیر کی فوجیں مصر کی طرف بڑھیں، اس طرف کے تمام قلعہ دار اس کے ساتھ ہو کر حملہ آور ہوں۔ عبداللہ فرمانے لگے، میں خوش ہوا کہ تم نے مفید معلومات باہم پہنچائیں۔ اس صلے میں تمہیں امن دیا جاتا ہے، لیکن چند روز تک تم ہمارے مہمان رہو گے، تمہاری تواضع تمہاری شان کے مطابق کی جائے گی۔ جاسوس کو سوائے مان لینے کے چارہ ہی کیا تھا، اس نے اسی بات کو غنیمت سمجھا کہ اس کی جان بخشی کر دی گئی ہے، ورنہ جاسوسوں کو ہر ملک میں سزائے موت دی جاتی تھی۔ اس نے کہا، مجھے بخوشی منظور ہے۔ عبداللہ نے اسے ایک اعرابی کے سپرد کر دیا اور وہ وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اب اسلامی گورنر نے کہا کہ آپ سب اصحاب نے سن لیا ہے کہ افریقہ کے بادشاہ جرجیر کے کیا ارادے ہیں؟ سب نے کہا، جی ہاں، سن لیا ہے۔ عبداللہ نے سرور سے مخاطب ہو کر کہا، اب آپ فرمائیے کہ دربار خلافت سے کیا حکم صادر ہوا ہے؟ سرور نے کہا، امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ سوم نے افریقہ پر لشکر کشی کی اجازت دے دی ہے۔ یہ بات سن کر تمام مسلمان خوش ہو گئے اور انہوں نے خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سرور نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، دارالخلافہ سے عنقریب عظیم الشان لشکر آپ کی مدد کے لیے روانہ ہونے والا ہے۔ امیر المؤمنین کا منشا یہ ہے کہ افریقہ کو تسخیر کر کے افریقیوں کے حملے کے اندیشے کو مٹا دیا جائے۔ عبداللہ فرمانے لگے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ مسلمانوں، امدادی لشکر آنے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس لشکر کے آنے سے پہلے ہی افریقہ پر چڑھائی کر دی جائے۔ سب نے کہا، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ عبداللہ کہنے لگے، اچھا تو تیاری کرو، انشاءاللہ کل صبح کی نماز پڑھ کر طبخہ اور طرابلس کی طرف کوچ کیا جائے گا۔ چنانچہ گورنر کے اسی حکم سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب وہ اجلاس برخاست کرنا چاہتے ہیں، اس لیے سب لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ تمام فسطاط میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مجاہدوں نے جہاد کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور دوسرے روز صبح کی نماز پڑھتے ہی افریقہ کی جانب کوچ کر دیا۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ سرور کو 4 عیسائی ملے تھے اور وہ چاروں افریقہ کے عیسائی بادشاہ جرجیر کے جاسوس تھے۔ سرور کو ان پر شبہ ہو گیا، انہوں نے ان کے 2 آدمی مار ڈالے، ایک گرفتار کر لیا اور ایک بھاگ گیا۔ یہ چوتھا شخص بھاگ کر برقہ پہنچا اور وہاں سے طرابلس اور طبخہ کی درمیانی سڑک کو عبور کر کے شہر سبیتلا کی طرف چل پڑا۔ اس زمانے میں افریقہ کا دارالسلطنت شہر سبیتلا ہی تھا۔ جرجیر کا جو افریقہ کا شہنشاہ تھا اور اسی شہر میں رہتا تھا، یہ جاسوس شب و روز مسافت طے کر کے پایہ تخت میں داخل ہوا۔ شہر سبیتلا نہایت وسیع اور عظیم الشان قلعہ تھا۔ اس کی فصیل نہایت بلند اور بڑی مضبوط تھی، چاروں طرف عالی شان دروازے تھے۔ یہ بات عام طور پر مشہور تھی کہ اس شہر یا قلعے کو نہ کوئی فتح کر سکا ہے نہ فتح کر سکتا ہے۔ اس شہر کے لوگ نہایت خوشحال تھے، تجارت اور زراعت نے انہیں دولت مند بنا رکھا تھا۔ جو لوگ غریب کہلاتے تھے وہ بھی رئیسانہ ٹھاٹھ سے رہتے تھے۔
جاسوس نے شہر میں داخل ہو کر قصر شاہی کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ جس راستے پر وہ چل رہا تھا وہ کشادہ تھا، اس کے دونوں طرف شہر کے امراء کے مکانات تھے۔ آج اس راستے کے دونوں طرف عوام کے ٹھٹھ لگے ہوئے تھے، بالا خانوں پر بچے اور عورتیں کثرت سے چڑھے ہوئے تھے۔ اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ ازدحام کس وجہ سے ہے، تو اسے بتایا گیا کہ آج شہزادی ہیلن شکار سے واپس آ رہی ہے، اسے دیکھنے کے لیے مشتاقان دید کا ہجوم ہو رہا ہے۔ اگرچہ یہ جاسوس اسی شہر کا رہنے والا تھا، لیکن اس نے آج تک بھی شہزادی ہیلن کو نہیں دیکھا تھا۔ البتہ اس کے حسن و جمال کی شہرت سن کر اسے دیکھنے کی اس کے دل میں آرزو مدت سے تھی۔ وہ خوش ہو گیا کہ آج اس کی تمنا برائے گی اور اس ماہ پیکر کو دیکھ سکے گا جس کے جمال جہاں آرا کا غلغلہ ساری عیسائی دنیا میں ہے۔ تمام لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کر اس کی زیارت کرنے آئے تھے، خصوصاً عورتیں بیش قیمت ریشمی لباس اور چاندی سونے اور جواہرات کے زیورات پہن کر آئی تھیں۔ ان میں سینکڑوں اس قدر حسین اور آہو چشم تھیں کہ ان کی منور صورتیں چاند کی طرح جگمگا رہی تھیں اور ان مہپاروں کو لوگ گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ جاسوس بھی ان نوخیز پری جمالوں کو دیکھتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ کچھ دور چل کر فوجی سواروں کے دستے دو رویا کھڑے ہوئے ملے۔ ان فوجی سواروں نے راستہ روک رکھا تھا اور کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس جاسوس کو بھی روک دیا اور وہ بھی وہیں ایک طرف کھڑا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں باجوں کی دلکش آوازیں آنے لگیں، ساتھ ہی نعرہ مسرت بلند ہونے لگے، ہتھیلیاں بجنے لگیں۔ سب سمجھ گئے کہ ملکہ حسن کی سواری آ رہی ہے۔ چونکہ شہزادی ہیلن شکار کھیل کر واپس آ رہی تھی، اس لیے جس طرف سے جاسوس آیا تھا اس طرف سے اس کا جلوس آ رہا تھا۔ جاسوس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس سے بہت فاصلے پر باجے والے گھوڑوں پر سوار باجا بجاتے آ رہے تھے۔ ان باجے والوں کی وردیاں نیلگوں تھیں جن کے حاشیوں پر کشیدہ کاری ہوئی تھی۔ نہایت سامع نواز لے میں باجا بجا رہے تھے۔ جاسوس اور اس کے قریب کھڑے ہوئے تمام لوگ سنبھل کر غور سے باجا بجانے والوں کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے باجے والے بالکل ان کے سامنے آ گئے۔ جاسوس نے دیکھا کہ ان کی وردیاں نہایت بھڑکیلے رنگ کی تھیں اور وہ باجا نہایت سریلے انداز میں بجا رہے تھے۔ تماشائی باجے کی روح پرور آواز سے مسحور ہو رہے تھے۔ جب باجے والے آگے بڑھ گئے، تماشائی باجے کی روح پرور آواز سے مسحور ہو رہے تھے۔ جب باجے والے آگے بڑھ گئے تو شہزادی کے رسالہ خاص کے دستے آگے بڑھنے لگے۔ ان سواروں کی وردیاں سرخ رنگ کی تھیں، نہایت بڑھیا کپڑے کی، اور ان کے حاشیوں پر سونے کے باریک تاروں کے بیل بوٹے نکلے ہوئے تھے۔ تمام سوار وردیوں کے نیچے زرہ بختر پہنے اور پانچوں ہتھیار لگائے ڈھالیں پشت پر لٹکائے بڑی شان سے آ رہے تھے۔ جاسوس نے دیکھا کہ ان سواروں سے بہت دور فاصلے پر بالا خانوں کے اوپر سے پھول برسائے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ ناز آفرین شہزادی پر پھولوں کی بارش کی جا رہی ہے۔ اس عرصے میں رسالہ خاص کے سوار آگے بڑھ گئے اور اب ایک حسین عورتوں کا رسالہ آگے بڑھنے لگا۔ یہ تمام عورتیں جوان العمر اور شکیل تھیں۔ ان کی وردیاں چست اور فاختی رنگ کی تھیں جن کے کناروں پر روپہلی لیس لٹکی ہوئی تھی۔ ان کے پرتلوں پر تلواریں پڑی تھیں، پشت پر ڈھالیں اور ڈھالوں پر ترکش تھے، شانوں پر کمانیں تھیں اور چھوٹے چھوٹے نیزے ہاتھوں میں لیے حسن و شباب کی نمائش کرتی آ رہی تھیں۔ لوگ انہیں تحسین آمیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جاسوس بھی حریصانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ جب یہ رسالہ بھی آگے بڑھ گیا تب ایک اور رسالہ آیا۔ اس رسالے میں پہلے سے کم عمر والی حسین لڑکیاں تھیں۔ ان کا لباس دھانی رنگ کا تھا اور اس پر روپہلی لیس ٹکی ہوئی تھی۔ یہ لڑکیاں بھی ہتھیار لگائے ہوئے تھیں۔ انہوں نے بائیں ہاتھوں میں گھوڑوں کی باگیں اور کمانیں سنبھالی ہوئی تھیں اور دائیں ہاتھوں میں ایک ایک تیر لیے ہوئے تھی۔ اس وقت آفتاب اس قدر اونچا ہو گیا تھا کہ اس کی ترچھی شعاعیں سیدھے ہو کر پڑنے لگی تھی۔ سفید شعاؤں نے ان زہرہ جبینوں کے چہروں کو جگمگا رکھا تھا اور وہ حسین لڑکیاں کچھ تو اپنے حسن کے زوم میں اور کچھ شہرہ آفاق شہزادی کی کنیزیں خاص ہونے کے فخر سے سینے ابھارے تنتی چلی آ رہی تھیں۔ لوگ انہیں بھی گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ یہ رسالہ بھی بڑھ گیا اور اس کے بعد ایک اور رسالہ آیا۔ یہ رسالہ بھی ناز آفرین لڑکیوں کا ہی تھا۔ اس رسالے کی ہر لڑکی مست شباب تھی، خوبصورت تھی۔ ان لڑکیوں کا لباس سفید ریشم کا تھا جس کے کناروں پر سنہری لیس لگی ہوئی تھی۔ ان کے سروں پر سیاہ رومال پڑے تھے، ان رومالوں پر سنہری دستکاری ہوئی تھی۔ ان کی منور صورتیں بالکل ایسی معلوم ہو رہی تھیں جیسے سیاہ بادلوں کے حلقے میں 14ویں رات کا چاند۔ ان لڑکیوں کے ہاتھوں میں نیزے تھے جن پر زرد رنگ کے پھریرے تھے اور جنہیں وہ بیرقوں کی طرح اٹھائے ہوئے تھیں۔ اب شور قریب تر سنائی دینے لگا تھا جس سے جاسوس نے سمجھ لیا کہ شہزادی ہیلن کی سواری بالکل ہی قریب آ گئی ہے۔ چونکہ وہ حسن کے اس منور چاند کو دیکھنے کی آرزو ایک عرصے سے رکھتا تھا، اس لیے ہمتن متوجہ ہو کر پیچھے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اب بھی پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے سفید لباس والی پریزاد لڑکیاں بھی آگے بڑھ گئیں اور اب ایک اور کمسن ماہ جمال لڑکیوں کا رسالہ آیا۔ ان لڑکیوں کا لباس کیلئی رنگ کا تھا جس کے نہ صرف حاشیوں بلکہ ساری آستینوں اور تمام سینے پر سنہری کڑھائی ہوئی تھی جو اس قدر جگمگا رہی تھی کہ ان کی طرف دیکھنے والوں کی نظریں خیرہ ہوئی جاتی تھیں۔
یہ تمام لڑکیاں نہایت درجہ حسین تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تمام افریقہ میں سے خوبصورت لڑکیاں منتخب کر کے بھرتی کی گئی تھیں۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی تلواریں لیے بڑی شان سے بڑھتی چلی آ رہی تھیں۔ ان مہ جمالوں کو دیکھ کر دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ چونکہ یہ لڑکیاں کم عمر تھیں اس لیے سب شوخ اور چنچل تھیں۔ ان کے گداز جسم پارے کی طرح متحرک تھے، رشک غزال آنکھیں تیروں کی طرح باڑیں مار رہی تھیں، مگر انہیں یہ معلوم ہی نہ تھا کہ ان کے بڑے ہوئے حسن کی دولت کیا ستم رانی کر رہی ہے۔ ان مہ جمالوں کے بڑھتے ہی شہزادی کی سواری قریب آ گئی اور وہ سب لوگ جو وہاں موجود تھے ہمتن نظر بن کر ہزار نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ جاسوس نے بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ شہزادی ایک پالکی نما گاڑی پر سوار تھی جس میں 16 گھوڑے جتے ہوئے تھے اور گاڑی خالص چاندی کی تھی۔ اس کے صرف پہیے لوہے کے تھے، نہایت خوبصورت تھی۔ گاڑی کے گھوڑوں پر نوخیز اور شیریں ادا کمسن لڑکیاں سوار تھیں جو بہترین لباس اور بیش قیمت زیورات پہنے تھیں۔ ان کی صورت اور شان سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ امیرزادوں یا وزیروں کی مہوش لڑکیاں ہیں۔ وہ اس قدر خوبصورت تھیں کہ ان کی طرف نگاہ بھر کر دیکھا نہیں جاتا تھا۔ آفتاب کی شعاعیں ان کے آتشی رخساروں میں بجلیاں بھر رہی تھیں اور ان کی آنکھیں دیکھنے والوں پر جادو کر رہی تھیں۔ شہزادی نے زرنگار لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا لباس اور جواہرات کے زیورات جگمگ کر رہے تھے۔ نہ لباس پر نگاہ ٹھہرتی تھی اور نہ زیورات پر۔ اس کی گاڑی ان پھولوں سے بھری ہوئی تھی جنہیں عورتوں، بچوں اور منچنے نوجوانوں نے اس پر برسایا تھا۔ گاڑی کے اوپر تمازت آفتاب سے بچنے کے لیے زربفت کا سائبان تھا۔ شہزادی کے خوبصورت سر پر نیم دائرے کا تاج تھا، لیکن اس وقت وہ دبیز نقاب اپنے چہرہ انور پر ڈالے ہوئے تھی، اس لیے مشتاقانہ دید کی آرزو پوری نہ ہوئی۔ جاسوس کی ہوس دل میں ہی رہ گئی۔ اسے اپنی بدقسمتی پر بڑا افسوس ہوا۔ شہزادی کی گاڑی بڑھتی چلی گئی۔ اس کے بعد ایک اور رسالہ پری جمال لڑکیوں کا آیا اور اس رسالے کے بعد مردوں کا ایک آہن پوش رسالہ آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں شہزادی کی سواری کا جلوس اس راستے سے گزر گیا۔ چنانچہ فوجی پہرا ہٹا دیا گیا۔ آمد و رفت شروع ہو گئی اور جاسوس شاہی ایوان کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہزادی ہیلن سے شہر سبیتلا کے زن و مرد ہی نہیں بچے تک محبت رکھتے تھے، اور نہ صرف اس شہر کے ہی بلکہ تمام افریقہ کے لوگ اس سے غائبانہ محبت رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہورش شہزادی کہیں جاتی یا واپس آتی تو اس کا جلوس اس طرح نکلتا جس طرح آج نکلا تھا، اور اس پر پھولوں کی بارش اسی طرح ہوتی جس طرح آج ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ شہزادی ہیلن جس قدر حسین تھی اس قدر بھولی بھی تھی، اور اس قدر حسن زن رکھتی تھی کہ ابوالہوسوں کی گرم نگاہوں کو ان کی خوش عقیدگی پر محمول کرتی تھی۔ وہ اپنے حسن کی محشر خرامیوں سے بالکل بھی آگاہ نہیں تھی۔ یہی سمجھتی تھی کہ جیسی اور لڑکیاں ہیں ایسی ہی وہ بھی ہے۔ اسے بالکل بھی علم نہیں تھا کہ اس کا حسن، اس کی بھولی صورت اور اس کی رسیلی آنکھیں اور اس کی لمبی لمبی پلکیں دیکھنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں۔ لیکن جب وہ کبھی کہیں جاتی تھی یا کہیں سے واپس آتی تھی تو اپنے روئے منور پر نقاب نہیں ڈالا کرتی تھی، مگر آج نہ معلوم کیوں اس نے اپنے رخ پر نقاب ڈال لیا تھا۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں بول ہوس تشنہ دید رہ کر مایوس ہوئے تھے۔ ان مایوسانہ نظارہ میں وہ جاسوس بھی تھا۔ وہ اپنی بدبختی کو کوستا ہوا چلا اور شاہی قصر پر جا کر ٹھٹکا۔ پہرے داروں نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ جب اس نے بتایا کہ وہ جاسوس ہے اور مصر سے آ رہا ہے، شہنشاہ جرجیر کی خدمت میں باریاب ہونا چاہتا ہے، تو فوراً اس کی اطلاع افریقہ کے شہنشاہ کو کرائی گئی۔ بادشاہ نے اسے اپنے کمرہ خاص میں طلب کر لیا۔ جب جاسوس زنان خانے میں داخل ہو کر لونڈیوں کی رہبری میں کمرہ خاص میں پہنچا تو اس کی سجاوٹ اور زیبائش دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کمرہ عروس نو کی طرح خوب سجا ہوا تھا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایک عیسائی فرما روا کا کمرہ تھا۔ اس کی آرائش میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا گیا تھا۔ دبیز رومی قالینوں کا فرش تھا، دیواروں پر دیبائے روم مڑا ہوا تھا، دروازوں پر ریشمی پردے پڑے تھے، چھت گیری اطلس نما کپڑے کی تھی، متعدد جھاڑ فانوس لٹک رہے تھے، کئی آبنوس کی کرسیاں تھیں جن میں ہاتھی دانت سے پچکاری کی گئی تھی، 3-4 کوچیں تھیں جو کسی دھات کی تھی، ان پر چاندی کی ملمہ کاری کی گئی تھی، کرسیوں اور کوچوں پر ریشمی گدے تھے، گلدانوں میں گلدستے تھے اور خوشبودار پھولوں کی مہین بو تمام کمرے میں پسی ہوئی تھی۔ جرجیر ایک کوچ پر بیٹھا تھا، ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، داڑھی اور سر کے بال کھچڑی ہو رہے تھے، رنگ سرخ و سفید تھا اور قوا بھی مضبوط تھے۔ اگرچہ جوانی رخصت ہو رہی تھی اور ضعیفی اپنی جھلک دکھلانے لگی تھی، لیکن وہ ابھی تک اپنے آپ کو جوان ہی نہیں بلکہ نوجوان سمجھتا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے ایک میز پر شرابے اور غوانی کے کنٹر رکھے تھے اور کئی مہجمال نوخیز لڑکیاں ادائے دلربایانہ کے ساتھ میز کے دوسری طرف کھڑی تھیں۔ ایک مہوش چاندی کے پیالے میں شراب الٹ رہی تھی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔